تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ جل جلالہ ساری کائنات کا نظام اکیلے ہی چلا رہے ہیں۔ وہ متصرف ہے، وہ مدبر ہیں، وہی تدبیر فرماتے ہیں۔ ساری کائنات کو روزی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں۔ کامیاب شخص وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کو راضی کر لے، اور ناکام شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اس کے پاس حاضر ہو۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ جو شخص جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب، اور جہنم سے وہی شخص بچے گا جو اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ جہنم اللہ تعالیٰ کی غضب کی جگہ ہے، اور جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جگہ ہے۔ تو جو شخص اللہ کو ناراض کر کے آخرت میں جائے گا وہ جہنم کا حقدار ہوگا، اور جو اللہ کو راضی کر کے آخرت میں جائے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو بہرحال یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور یہ دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہاں بھی جو آتا ہے اس کو یہاں سے جانا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو جانے کی تیاری کر لے۔
اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے ایسے اسباب رکھے ہیں جس سے انسان کی تربیت ہوتی ہے، جس سے انسان کو آخرت کی فکر نصیب ہوتی ہے، دنیا سے بے رغبتی نصیب ہوتی ہے۔ انسان کی اپنی ساری زندگی کے اندر بھی اس کے بہت سارے نمونے ہیں اگر انسان غور و فکر کرے۔ انسان کی زندگی سے باہر یہ صبح ہے، شام ہے، سردی ہے، گرمی ہے، روشنی ہے، اندھیرا ہے، راحت ہے، تکلیف ہے، خوشی ہے، غمی ہے، یہ سارے حالات انسان کو بتاتے ہیں کہ اے انسان، تجھے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، تجھے ایک دن مرنے کے بعد اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، پہلے انسان نہیں تھا، پھر پیدا ہو گیا۔ کنتم امواتا فاحیاکم، پھر جوان، لڑکپن، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، اور پھر ایک دن نہیں رہے گا۔ آج سے 100 سال پہلے اس نرسری میں، کراچی میں ہم میں سے کوئی رہنے والا نہیں تھا، اور آج سے 100 سال کے بعد جتنے مجلس بیٹھی ہوئی ہے ان میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ اس نرسری کا مالک کوئی اور ہوگا، یہاں کی حکومت کسی اور کے پاس ہوگی۔ تو یہ انسان کی نمونے ہیں کہ انسان کی تربیت ہو، اخلاق صحیح ہو، انسان سے کے دل سے تکبر ختم ہو، بڑائی ختم ہو، میں انسان کے دل سے نکل جائے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی انسان کے دل میں آ جائے۔ یہ سارے اسباب انسان کو اپنا فنا ہونا، عارضی ہونا، عاجز ہونا، بے کس و بے بس ہونا، یہ بتاتے ہیں۔ ہر انسان ایسے ہی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ جی انسان کا اختیار کتنا ہوتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک پاؤں اٹھاؤ۔ اس نے ایک پاؤں اٹھا لیا، کہا اب اس کو نیچے رکھے بغیر دوسرا بھی اٹھا لو۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ایک پاؤں اٹھا لیا، اب اس کو نیچے رکھے بغیر دوسرا اٹھاؤ، تو کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کہا بس اتنا سے اختیار ہے انسان۔ تو مجھ سمیت میرے عزیز بھائیو، ہم سب کو بہت مختصر سی زندگی دی ہے۔ اس چند روزہ زندگی میں ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں، بس۔ نہ اس کے بعد ہمارے پاس وقت ہے، نہ اس سے پہلے ہمارے پاس وقت تھا۔ پہلے ہم کچھ بھی نہیں تھے، نہ عقل تھی نہ سمجھ تھی۔ لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ہم نے تمہیں عقل دی، سننے کی صلاحیت دی، بولنے کی صلاحیت دی، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ ایک دن پھر وہی وقت آ جائے گا کہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہیں جانے گا۔ ڈاکٹر تھا لیکن اب کہتا کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پروفیسر تھا کہتا اب کچھ بھی سمجھ نہیں، یاد ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، بہت بڑا ماسٹر تھا کہ ہاتھ ہلتے ہیں لکھا ہی نہیں جاتا، اپنا نام تک لکھنے سے عاجز ہو گیا، اپنا نام، اپنے بچے کا نام تک یاد نہیں ہے، اس کا نام مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کیا نام ہے، پوتے کا نام کیا ہے یاد نہیں ہے، بھئی اس کو پہچانتے ہو سمجھ نہیں آ رہی پتہ نہیں کون، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ بچپن میں چل پھر نہیں سکتا تھا، کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ نہ انسان چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے۔
ہگنے موتنے میں دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ سب حالات ہیں، انسان کو بتاتے ہیں کہ تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، ایک وقت کے لیے تم آئے ہو، بس اس وقت کو غنیمت سمجھو اور مرنے کی تیاری کرو۔ انہی اسباب میں سے جس سے انسان کو اپنا فانی ہونا، بے کس و بے بس ہونا اور آخرت کی تیاری کی فکر نصیب ہوتی ہے، وہ ہے نیک لوگوں کی صحبت۔ اچھی صحبت اختیار کرو، یہ بہت بڑی مؤثر ہے انسان کی زندگی بدلنے میں، کہ انسان اچھے ماحول میں رہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے، اچھے لوگوں کی باتیں سنیں۔ اس کی تاثیر کی بہت بڑی دلیل دیکھیے، ہمارے بزرگوں نے یہ جو تبلیغی جماعت کی محنت ہے، اس میں سب سے بنیادی چیز کہتے ہیں بھئی اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا۔ اب نکلنا کیا ہوتا ہے؟ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ بھئی پشاور سے کراچی لوگ آ رہے ہیں، کراچی والے پشاور جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی پشاور والے پشاور میں ہی کام کریں، کراچی والے کراچی میں کام کریں، اور یہ جو آنے جانے کے خرچے ہیں یہ کسی اور کام میں لگا دیں، کہتے نہیں، ایسا نہیں۔ کراچی والے پشاور جائیں تو فائدہ ہوگا، پشاور والے کراچی آئیں فائدہ ہوگا، پاکستان والے ہندوستان جائیں، بنگلہ دیش جائیں، افغانستان جائیں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو تبدیلی ہے ادھر سے ادھر، اصل میں یہ محنت ہے صحبت کے بدلنے کی۔ انسان اپنے ماحول سے، اپنے محلے سے، اپنی گیدرنگ سے نکلتا ہے اور ایک نئی جگہ میں جاتا ہے، چند نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے۔ 10-15 جو تبلیغی جماعت کے ساتھی ہوتے ہیں وہ نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اب ان کی صحبت میں دن رات رہتا ہے، دن رات نیکی کی باتیں سنتا ہے۔ وہ یہ سنتا ہے اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی، غیروں کے طریقے میں 100% ناکامی۔ پھر نماز پابندی سے پڑھتا ہے اور دیگر شریعت کے احکام کی پابندی کرتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ اللہ اکبر، اچھی صحبت میں رہا کرو، سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ جو سچوں کے ساتھ رہے گا سچ بولنے کا عادی ہوگا، جو جھوٹوں کے ساتھ رہے گا جھوٹ بولے گا۔ جہاں دن رات دین کی باتیں ہوں گی، اللہ کی باتیں ہوں گی، اس کا اثر ہوگا۔ دیکھیے بھائی، ایک ہمارے مدارس کی تعلیم ہوتی ہے، ایک اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم ہوتی ہے۔ اسکولوں میں بھی اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، یونیورسٹی میں بھی بخاری ترمذی پڑھائی جاتی ہے، یعنی حدیث کی بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟ مدرسے میں حدیث پڑھانے والا شریعت کے مطابق ہوتا ہے، اس کا لباس بہترین ہوتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے، روزے کا پابند ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، تو شاگرد اس سے تاثیر حاصل کرتا ہے، شاگرد بھی ویسی بنتے۔ اور یونیورسٹی میں بعض دفعہ اسلامیات پڑھانے والا، حدیث پڑھانے والا غیر مسلم ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈیوٹی کے طور پر پڑھا رہا ہے۔ ہندو آپ کو حدیث پڑھاتا ہے کیونکہ وہ سبجیکٹ کے طور پر پڑھا رہا ہے، سبجیکٹ ہے اس کو دے دیا۔ جیسے ریاضی کوئی بھی دنیا کا آدمی ریاضی سیکھ کے پڑھا سکتا ہے، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اسلامیات، تاریخ اسلام ہندو کو معلوم ہے تو وہ پڑھا دے، اسلامی تاریخ۔ سیرت الانبیاء
کوئی سکھ اس کا ماہر ہے، اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، بھائی پی ایچ ڈی مختلف شعبوں میں ہوتا ہے نا، ایک پی ایچ ڈی کیا ہوا سکھ ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، اور وہ کہتے جی میں نے پی ایچ ڈی کیا تاریخ اسلام پر، میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اس کو بھی وہ سبق دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہے غیر مسلم۔ پھر مسلمانوں میں بھی جو پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ خود نماز کا پابند نہیں پڑھا رہا ہے، ترمذی شریف خود اس کا لباس ٹائی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے پڑھا رہا ہے بخاری شریف، سگریٹ پی رہا ہے پڑھا رہا ہے بخاری شریف، اس کے ماحول اسلام کے مطابق نہیں، اس کے چہرے پہ سنت رسول نہیں، اس لیے پڑھنے والوں پر وہ اثر نہیں ہے۔ آج سے 15-16 سال پرانی بات ہے، میں ڈیفنس میں ایک جگہ گیا، ایک ہمارے نمازی تھے مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر گیا، تو یہاں تھے کافی سال، پھر یہاں سے منتقل ہو گئے، شفٹ ہو گئے، آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ تو ان کے جب گھر گیا تو ایک سلام دیا، انہوں نے میرا سر استقبال کیا، تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، کہا یہ شیخ صاحب ہیں، شیخ الجامع ہیں۔ میں سمجھا نہیں شیخ الجامع ہے، داڑھی ان کی ہے نہیں، ٹائی یہاں پہنی ہوئی، پینٹ شرٹ لباس پہنا ہوا، کہ شیخ کا مطلب ہمارے ہاں تو شیخ الحدیث ہوتا ہے یا بڑا عالم ہوتا ہے، تو یہ شیخ الجامع کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا۔ تو وہ بھی سمجھ گئے کہ مجھے سمجھ نہیں آیا، مجھے کہا آپ نہیں سمجھ، میں نے کہا نہیں، کہا یہ کراچی یونیورسٹی کے شیخ الحدیث ہیں، کہا حدیث کے بہت بڑے استاد ہیں، اور یہ ترمذی شریف پڑھاتے ہیں، یہ ترمذی شریف پڑھاتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ترمذی پر کچھ جو امتحان کی تیاری کے لیے مضامین لکھے جاتے ہیں نا، کوئی گائیڈ بک، تو اس پر کوئی انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، ترمذی شریف حدیث کی بڑی کتابیں۔ ہمارے مدارس دینیہ میں حدیث کا سبق بہت بڑے عالم اور بہت بڑے نیک متقی پرہیزگار سنت کے پابند شریعت کے پابند متبع سنت کو دیا جاتا ہے۔ مدارس میں حدیث کا سبق، بخاری کا سبق ہو، ترمذی کا سبق ہو، مسلم شریف کا سبق ہو۔ عام جو چھوٹے موٹے اساتذہ ہیں جنہوں نے ابھی 8 10 15 سال تک پڑھایا، ان کو تو حدیث دی ہی نہیں آتی، حدیث کی اتنی وقت ہے ہمارے یہاں، بلکہ عام اساتذہ کو اگر کہہ بھی دیا جائے کہ آپ جی مسلم شریف پڑھائیں، نہیں معذرت جی میری وقت نہیں ہے، میں تو گناہ گار ہوں، ابھی اتنے بڑا درجے پر پہنچا نہیں۔ بڑے اساتذہ پڑھاتے ہیں، وقت ہوتی ہے، پڑھنے والوں پر بھی اس کی تاثیر ہوتی ہے، اور جب پڑھانے والے ایسے ہوں گے تو پڑھنے والوں پر کیا تاثیر ہوگی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ لے فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، لیکن ڈرو گے کب؟ ڈرنا کیسے آئے گا؟ نیک لوگوں کے ساتھ رہو، ڈرنا آ جائے گا۔ تقوی اختیار کرنا ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسأل المرء واسأل قرینہ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ کسی آدمی کو دیکھنا ہے تو اس کی صحبت دیکھو، اس کی سوسائٹی دیکھو، اس کی گیدرنگ دیکھو، وہ بیٹھتا گرتے ہے کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، اٹھتا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کی اچھی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالع ترا طالع کند، بھائی نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ آج بہت سارے لوگ کہتے جی نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، نماز میں خشوع خضوع نہیں، نماز پڑھتے ہیں تو سکون نہیں ملتا۔ بھائی نماز میں خشوع خضوع تو تب ہوگا نا بھائی جب نماز والی زندگی اختیار کرو۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی سب دنیا کی ہے، دنیا کی عظمت، دنیا کی بڑائی، دنیا کی وقت، دنیا کی فائدے، اسی پہ چلتی ہے۔
1 سے 2, 2 سے 4 اسی کی سوچ میں گزرتے ہیں، پورا دن یہی گزرتا ہے۔ اب ہم بھاگتے بھاگتے آئے اور وہ بھی نماز کے ٹائم پہنچے اور امام کے پیچھے کا اللہ اکبر، تو یہ 4 رکعت کا کیا اثر ہوگا؟ وہ 4 رکعت بھی ہماری دکان میں ہی گزر جاتی ہے۔ اور اگر ہماری زندگی ایسی ہوتی کہ بھائی کچھ ٹائم دکان پہ ہے، کچھ ٹائم اللہ اللہ کرنے میں ہے، ذکر اللہ میں، تلاوت میں، تعلیم میں، نیک لوگوں کی صحبت میں، کچھ نیک لوگوں کے بیانات سننے میں، علماء کے بیانات سننے میں، تو 24 گھنٹوں میں کچھ ضرورت زندگی بھی ہوتی، کچھ اللہ کی باتیں بھی ہوتی، تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوتا بھائی۔ صحابہ کرام فرماتے تھے یا رسول اللہ، ایک حدیث میں ہے نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ اس لیے کہ آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اس کی الگ تاثیر ہوتی ہے، جب گھر میں جاتے تو اس کی الگ تاثیر ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ہمیشہ اسی صحبت میں رہو، اس نیک صحبت میں، تو فرشتے تمہیں راستوں پہ سلام کریں، فرشتے تمہیں راستوں پہ سلام کریں۔ صحبت کا اثر صحابہ پہ ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، صحابہ اکرام، صحابہ، یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا صحابہ، صحابہ اکرام کو ہم علماء نہیں بولتے، ہم محدثین نہیں بولتے، صحابہ اکرام کو ہم اولیاء اللہ نہیں بولتے، یعنی وہ ساری کائنات سے بڑے ولی تھے۔ انبیاء کے بعد اس کائنات میں صحابہ سے کوئی بڑا ولی نہیں ہے، صحابہ سب سے بڑے ولی ہیں۔ ہم ان کو مجاہد نہیں بولتے، اس کائنات میں صحابہ سے بڑا مجاہد کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جہاد کیا، آپ کی تربیت میں جہاد کیا، تو ان کو جو نام دیا جاتا ہے نا، سب سے بڑا نام، سب سے بڑا نام، ان کی جو فضیلت ہے، ان کی جو عظمت ہے، وہ صحابہ۔ صحابہ کا معنی حضور کے ساتھ رہنے والے، صحابہ کا معنی کیا بھائی؟ ان کے ساتھ رہنے والے۔ اور یہی حضور کی صحبت کی تاثیر ایسی ہے کہ اس کائنات میں مجاہد بھی ہو سکتے ہیں، اس کائنات میں محدث بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اس ساری مخلوق میں عالم بھی بن سکتے ہیں، حافظ قرآن بھی آپ کو ملیں گے، لیکن حضور کی صحبت صرف انہی لوگوں کو میسر آئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی میں تھے۔ حضور کے جانے کے بعد اب قیامت تک کے لیے حضور کی صحبت ختم ہو گئی۔ اسی لیے علماء بھی ہوں گے، اتقیاء بھی ہوں گے، مفسرین بھی ہوں گے، محدثین بھی ہوں گے، قیامت تک مجاہدین بھی ہوں گے، ایسے ایسے مجاہدین بھی ہوں گے جنہوں نے 70، 50، 60 سال کی زندگی جہاد میں لگا دی، لیکن یہ وہ اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے جس نے ایک نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور کی صحبت اختیار کی، اور پھر جو ہے ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ صحبت کا اثر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا اثر ہے۔ تو بھائی ہم کہتے ہیں جی اچھے ماحول سے کیا ہوتا ہے، ہمارا دل صاف ہے، ہم بھلے کہیں بھی رہیں ہمارا دل صاف ہے، ایسا نہیں، غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریاں چرانے والوں کے دلوں میں عاجزی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، اور اونٹ کے چرانے والوں کے دلوں میں اکڑ ہوتی، اکڑ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں بکری عاجز جانور ہے، چھوٹا سا جانور ہے، نرم نازک جانور ہے، اس کو ذرا سا بڑا پتھر مار دیا ٹانگ ٹوٹ جائے گی، چھوٹا سا۔ میں نے خود بکری والوں کو دیکھا ہے، ہمارے علاقے گاؤں دیہاتوں میں بکریاں ہوتی ہیں، بکریاں چرانے والے ہوتے ہیں نا، تو بکریاں چرانے والے بکریوں کو مارتے ہیں نا، ادھر سے ادھر موڑنا ہے یا ادھر، تو وہ ریت اٹھا کر مارتے ہیں، ریت اٹھاتے ہیں
کیوں؟ اگر ذرا بڑا پتھر غلطی سے کبھی لگ بھی جاتا ہے، کوئی بچہ مار دیتا ہے، ذرا سا بڑا پتھر گیا، ٹانگ پہ لگا، ٹانگ ٹوٹ گیا۔ نازک جانور ہیں۔ اور اونٹ لمبا تڑنگا ٹیڑھا ویڑا ہو چلتا ہے تو ایسے ہل ہل کے چلتا ہے، سر کو اوپر اوپر کر رہا ہے ایسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اونٹ کی صحبت میں رہتا ہے اس میں تکبر آ جاتا ہے، اس میں اکڑ آ جاتا ہے، اس کا جسم بھی اسی کی طرح ہلتا رہتا ہے ایسے۔ اور بکریوں کے چلانے والا، بکریاں چونکہ میرے شیخ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے، اللہ کے بندو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، جانور سے اثر ہوتا ہے بھائی، انسان جانوروں سے اثر حاصل کرتا ہے، کیا انسان کی صحبت سے اثر نہیں کرے؟ انسان کی تربیت کا سب سے مؤثر طریقہ اس کو اچھا ماحول فراہم کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات عرض کرتا ہوں، رسول نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال۔ فرمایا ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت میں اسلام ہے، اس لیے کہ دین اسلام دین فطرت ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نیچر، بالکل اصلی فطرت کے مطابق دین اسلام ہے۔ اب اسلام کے علاوہ کی عادتیں کہاں سے آتی ہے؟ فرمایا اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، اور اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں، یعنی اس کو جو ماحول فراہم کرتے ہیں وہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو گندی ماحول ہے، ہماری اولاد کا نافرمان ہونا ہے، بے دین ہونا ہے وغیرہ، یہ زبردستی ان پر ہم مسلط کرتے ہیں، ان کی فطرت میں نہیں ہے، ان کی طبیعت میں نہیں ہے۔ ان کی فطرت میں تو اسلام ہے، ان کی فطرت میں تو نیکی ہے، ان کی فطرت میں تقوی ہے، ان کی فطرت میں سچائی ہے، ان کی فطرت میں امانت ہے، ان کی فطرت میں دیانت ہے۔ ہم اس کو جھوٹا بناتے ہیں، ہم اس کو خیانت کرنے والا بناتے ہیں، ہم ان کو چور بنا دیتے ہیں، ہم اس کو سود خور بناتے ہیں، حرام خور بناتے ہیں، ہم اس کو بد اخلاق بناتے ہیں۔ فرمایا ماں باپ اس کو بناتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میں اور آپ ہر شخص کوشش کرے کہ کچھ نہ کچھ زندگی کا وقت نیک لوگوں کی صحبت میں رہا کرے، علماء کی صحبت میں رہیں، اولیاء کی صحبت میں رہیں، متقی لوگوں کی صحبت میں رہیں، جہاں دین کی بات ہو وہاں بیٹھ جایا کریں کچھ دیر کے لیے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جائیں۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ ہم سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن کریم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے نبی، آپ بھی ٹھہر جایا کریں ان لوگوں کی صحبت میں، ان لوگوں کے پاس جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو اللہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں صبح شام، ان کے بعد تھوڑی دیر آپ بیٹھا کریں، آپ ان سے اوروں کی طرف نہ جائیں، ان سے ہٹ کر کسی اور کے پاس نہ جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کے پاس بیٹھنے کا حکم دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا کہ حضور ان کی فیض سے صحبت یافتہ ہوں، فیض یافتہ ہوں، نہیں، بلکہ حضور کو اس لیے بیٹھنے کا حکم دیا ہے تاکہ ان کی تسلی ہو، ان کی حوصلہ افزائی ہو، حضور کی صحبت بھی ان کو مل جائے اور فائدہ ہو۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، نیک مجالس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ آج ہم ایک یہ جمعے کا بیان ہوتا ہے، چلو علماء کی عمومی، اس میں بھی ہم میں سے ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے آخر میں جائیں،
اور اگر پہلے بھی آ گیا تو کہتا ہے بھائی کہیں پیچھے کونے کھانچے میں بیٹھ جاؤ، دیکھتے رہتے ہیں کب مولوی صاحب بات ختم کریں گے، جان چھوٹے گی، بس ختم ہوا۔ اور 2-4 منٹ اگر مولوی صاحب نے اوپر کر دیے تو قیامت برپا ہو گئی، ٹائم ضائع ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی دکان روزانہ لیٹ ہو جائے ٹائم ضائع نہیں ہوتا، دوسری چیزوں میں گھنٹوں وقت لگ جائے ٹائم ضائع نہیں ہوتا، ضائع کہاں ہوتا؟ مسجد میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کی دنیا میں بھی صحبت دے اور موت بھی نیک لوگوں کے ساتھ دے، اور آخرت میں حشر بھی ہمارا نیک لوگوں کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔